الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وکما قال ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. محترم حاضرین اکرام، آج یکم ربیع الاول ہے اور اصل میں عربک میں ربیع کے معنی موسم بہار کے ہیں، اسپرنگ سیزن. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مختلف روایتیں 9 کی، 11 کی اور 12 کی، لیکن اجماع امت کا 12 تاریخ پر ہوا. 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن تشریف لایا. اس لحاظ سے یہ بہار کا موسم، اس لحاظ سے بھی بہار کا موسم ہے کہ انسان بلکہ آدمی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا. تہذیب، تمدن، اخلاق، کردار، حد و ادب، رشتوں کے مراتب، حقوق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. انگلش میں کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے سب کچھ اس کا تھا. ویسے دور میں جبکہ ایک الہ واحد کی عبادت کو چھوڑ کر وہ لوگ جن کے پاس انبیاء آئے تھے، جیسے خود عرب، یہ حضرت جو ہے مکے کے لوگ تو پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو یہ بھی بتوں کی عبادت کرنے لگے. وہ گھر جس کو خلیل اللہ نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، اس میں 360 بت لا کر رکھ دیے گئے، ان کی پرستش ہوتی تھی. کفر و ضلالت، شرک و بدعت اور خرافات، شراب نوشی، جوا، زنا، چوری اور ڈکیتی، قتل و غارت گری، عیش و عشرت کا بازار گرم تھا. کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا. انسان جانوروں کی طرح بازار میں لے جا کر کھڑا کیے جاتے، جس طرح ہم چوپایوں کو کھڑا کر کے بیچتے اس طرح بیچا جاتا، ان کی بولی لگائی جاتی. عورتیں اور بچیاں بازاروں میں بیچی جاتی جانوروں کی طرح. انسانیت دم توڑ رہی تھی. ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نور اللہ کی طرف سے آیا، وہ بشر رسول بن کر آئے جو ہے سارے انسانیت کو اس گمراہی سے نکالنے کا، اور بالخصوص سرزمین عرب کے لوگوں کو ان چیزوں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئے، توحید کی طرف لے کے آئے، رسالت کی طرف لے کے آئے، اللہ کا پیغام قرآن مجید کی طرف لے کر آئے اور بت پرستی کو ختم کیا. ایک الہ واحد کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دی. یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا معنی ہے. اس موقع پر ہمارے پاس ایک شعور جاگتا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ سیرت کے جلسے، حضور کی میلاد کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں. اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی ایک سیرت طیبہ کی کتاب کا مطالعہ بھی کرے. سننے کے علاوہ بہت ساری باتیں سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ جو ہے حضور اکرم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اکثر بعض وقت جو ہے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث کی ضرورت ہے. یاد رکھیے دین ہمارا مکمل نہیں ہوتا. یہ جو تصور کرتے ہیں کہ قرآن صرف کافی ہے، نہیں. قرآن کتاب اللہ ہی قرآن و سنتی اور اللہ کے رسول، یہ 2 چیزیں. جب تم ان دونوں کو تھامے رہو گے، اس نے فرمایا تم راہ نجات سے، صراط مستقیم سے نہیں بھٹکو گے. یہ 2 چیزیں.
کسی ایک چیز کو تھامے گے تو پھر گمراہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس بارے میں کسی اور موقع پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ ان کو ہے، فاتبعونی، وہ آپ کہہ دیجیے کہ میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، حضور کی اتباع کریں۔ حضور کی اتباع کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اس دور میں اگر کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن حضور کی اتباع نہیں کرتا، اس کو نجات نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے، اور آپ ہی کی اتباع کریں۔ کوئی یہ کہے کہ نیکیوں میں اتنے ہزار نفلیں پڑھتا ہوں، حضور کی اتباع نہیں ہوگی، حضور جتنے پڑھتے تھے اتنے ہی پڑھنا پڑے گا۔ کوئی کہے کہ میں دائم اس سے صوم رہوں گا، ہمیشہ روزے رہوں گا، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دیکھنا پڑے گا۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رہتے، اور حضور تاکید فرماتے 3 روزوں کی سارے مہینے میں، فرض روزوں کے علاوہ وہ رمضان کے علاوہ وہ ایام 20 کے روزے بولتے، 13، 14، 15 کے روزے، یہ روزے، اس کے علاوہ روزے پھر نہیں۔ ہاں کوئی منت مانگا ہے، کوئی اور بات ہے تو اور بات ہے، ورنہ عام طور پہ رہنے کا حکم نہیں۔ اطاعت پوری کی پوری ہو، اتباع پوری کی پوری ہو۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ بھی تم کو چاہے گا۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور چاہتے کہ اللہ تم کو چاہے تو اتباع کرو اس رسول کی، اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی۔ آپ کی اتباع میں ہی تمہاری اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ اللہ کی محبت کس چیز میں ہے؟ کہ حضور کی اتباع میں، حضور کی اطاعت میں ہے۔ یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتی ہو تو حضور کی اتباع اور اطاعت، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ نے کہا یہ گناہ معاف کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم، ایک یہ کہ تم سب کے گناہ معاف کر دوں گا، سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ اذان گرامی، اس کی اتباع اور اطاعت اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اس کی ذات سے محبت ہے، اس ذات بابرکت سے محبت ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر آپ کسی نوجوان کو پوچھیں، لڑکے کو تمہارے آئیڈیل کون ہے، تو آپ کو بہت زیادہ لوگ ملیں گے جو کہیں گے فلاں فلمی ہیرو میرا آئیڈیل ہے۔ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بال بھی رکھے گا تو اس کے انداز کا، چہرہ نوڑا بھی بنائے گا تو اسی انداز کا، کپڑے بھی پہنے گا تو وہ جس طرح کے کپڑے پہنتا ہے ویسے ڈریسنگ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اور بعض ہوتے ہیں جس کو اسپورٹس مین سے کسی محبت ہو جاتی ہے تو انہی کے انداز میں چلنا، انہی کے انداز میں بات کرنا، انہی کے طریقے کے کپڑے پہننا، ویسے رنگ کے کپڑے پہننا، اپنے بال بھی ویسے رکھانے کی کوشش کرنا، یہ ہوتا ہے۔ اصل میں اس قسم کی محبتیں سب عارضی ہیں اور یہ ناکام اور نامراد ہونے والی محبت ہے۔ اصل محبت ہے تو جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو دنیا میں بھی کامیابی کی ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دینے والی ہے۔ اور یہ محبت ہو تو اتباع ہے۔ کوئی خالی اتباع کی رٹ لگایا، اگر اس کو حضور سے محبت نہیں ہے تو سچا مومن نہیں، سچا مسلمان نہیں، اس کی اتباع مکمل نہیں، اس کی اطاعت مکمل نہیں۔ شرط یہ ہے کہ حضور سے محبت ہو۔ محبت کس درجے کی؟ محبت کیسی ہو؟ جیسے کہ صحابہ کرام کو محبت تھی، جیسے کہ صحابہ کرام کو محبت تھی۔ بولنے کے زبان سے محبت کے دعوے نہیں، دعوے عمل سے ثابت ہو جائے، زبان سے بولتا ہو عمل بھی کر کے بتائے۔ عزیزان گرامی، یہ محبت مطلوب ہے اصل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یاد رکھو، تم میں سے کوئی شخص مومن یعنی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا تا وقت کہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر نہ چاہے۔ یہ ہے محبت۔ ماں باپ نہیں، ان کی محبت اللہ کے رسول اللہ کی محبت سے مخاطب ہے۔ اولاد کی محبت نہیں۔ انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے، زیادہ تر تو جو ہے بیوی اور بچوں کی محبت،
اور بسا اوقات ماں باپ کی محبت میں، بسا اوقات بھائی بہن کی محبت میں شریعت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس میں دیکھنا پڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتائی ہیں اور کس طرح کا عمل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ وقت بالکل مختصر رہتا ہے، کچھ جو ہے واقعات کوشش کروں گا صحابہ کرام کی زندگیوں سے آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھوں اور بتا دوں کہ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جمعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمایا، خطبہ ارشاد فرما رہے، وہ آئے، ہو سکتا تھوڑا تاخیر ہو گئی تھی۔ جب آئے تو جو ہے مسجد میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، جگہ پوری بھی تھی بیٹھنے کی تو کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور یہ جب آئے ایک قدم مسجد کے اندر ایک قدم مسجد کے باہر، اسی طرح بیٹھ گئے۔ کوئی دیکھنے والا تو بولے گا یہ تو نکل گیا کیا، دیوانہ ہو گیا کیا، یہ ایسے کیوں بیٹھ گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے ابن مسعود، میں نے وہ تیرے لیے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نوانو آپ نے کس لیے کہا؟ بس آپ کی صدا کانوں میں آپ کی آواز گونجی، بیٹھ گیا۔ خدا کی قسم اگر آگ کا سمندر ہوتا، آگ کی دریا ہوتی تو اس کو بھی بیٹھ جاتا۔ یہ ہے موقع، کہاں بیٹھے نور نہیں ہے، بس اللہ کے نبی کا حکم ہے بیٹھ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ تو مہاجر تھے، ایک انصاری صحابی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سے گزر ہوا، اوپر بڑا محل تعمیر کر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کس کا مکان بن رہا ہے، تعمیر ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں انصاری کا مکان تعمیر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندی کا اظہار کیا، یہ تو تفکر ہے، یہ بات آئی گئی، حضور ہم تشریف لا لی، تو صحابی کو بلا کے بھی کچھ نہیں بولی۔ اس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ اے انصاری ساتھی ہمارے، تمہارے گھر کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا تمہارے گھر کو دیکھ کر انہوں نے ناپسندی کا اظہار کیا، پورے گھر کو ڈھال دیا، تعمیر ہو گیا گھر، اس کو گرا دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گھر سے گزر ہوا تو دیکھے تو وہ عملہ پڑا ہوا ہے، پورا سوٹ کے سامان پورا پڑا ہوا ہے، گھر کا ملبہ۔ حضور نے پوچھا کہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے، بلاؤ بلا۔ تو اللہ کے نبی سے مجھے اطلاع ملی، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرے حضور سے آ کے کیا حضور آپ کو ناپسند ہے کیا، بولتے بس سنیں اور توڑو۔ اللہ کے نبی آپ کو جو بات پسند نہ ہو وہ چیز میں کیسے رکھ سکتا ہوں، توڑ دیا۔ مال فدا، جان فدا، کسی چیز کی فکر نہیں، یہ محبت کا معیار۔ ماں باپ آئے، بہت سارے صحابہ ہیں جن کے ماؤں نے کہا کہ ہم بھوکے رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھوکی رہوں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ نے کہا میں دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، گھر سے نکال دوں گی، تجھے گھر سے نکال دیے۔ انہوں نے کہا ہم حضور اعظم سے منہ نہیں موڑ سکتے، آپ کی فرما برداری اطاعت کریں گے دین اور شریعت کے بارے میں، نبی کے احکام کے بارے میں نہیں۔ یہ محبت ہے۔ عزیزان گرامی، واقعات بہت ہیں۔ غزوہ احد میں تو وہ واقعات ہیں جانثاری کے کہ جان فدا کرنے کے لیے کیفیت یہ کہ کتنے صحابہ کی بات کہی جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ہمیں آتا ہے کہ ہر بار ہاتھ پہ رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ حضور سے کہتے اللہ کے نبی آپ سر مت اٹھائیے، حضور گڑے میں مت نکالیے سر، حضور تیر اٹھا کے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ میں اٹھا لوں گا، یہ نہ ہو کہ کوئی تیر خدا نہ خواستہ آپ کو لگ جائے، تیر پہ تیر چلایا جائے۔ ایسی فداکاری حضور دیکھ کے خوش ہو گئے، فرمایا سعد تیر پہ تیر چلایا جا، میرے ماں باپ تجھ پہ سے قربان ہو۔ کیا مقام ہے، ہماری آرزو کہ میں اور میرے ماں باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ اور وہاں اس صحابی کا کمال دیکھیے، حضور فرما رہے میرے ماں باپ ساتھ تیرے پہ سے قربان، تیر پہ تیر چلائے۔ یہ کیفیت جانثاری کہ خاتون صحابیہ ہیں، ان کو پتہ چلا تو ہاں کچھ نہیں ملا، جو ہے کھجور کی ڈالی لے کر آ گئی اور اس سے مارنے لگی۔ جو آتے وہ تلوار کا جیسے کام کر رہی تھی، تیز کی طرح، جو آتا مارتی، جو آتا مارتی۔ حضور نے فرمایا کسی شیرنی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، حضرت ابو سے جانا ہے، حضور کے اوپر اوندے لیٹ گئے، جو بھی وار ہوتا اپنی پیٹھ پہ لے لے۔ بے شمار واقعہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا صحابہ مثل پروانہ فدا ضیائے شم روئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محبت حضور، یہ ہے سلیقہ۔ آج اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو کھڑے ہو جائیں کہ ہم شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، ہم اسلام کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے خلاف کہنا ہے کہہ لو، جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن اسلام کے خلاف ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔
حضور اکرم صاحب کے بارے میں، نام و رسالت کے بارے میں تو یہ کہ جو ہے سننا گوارا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی سزا قتل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تو دوسرا اور طریقہ ہی ہے کہ چھوڑا جائے۔ صاحب یہ آزادی اظہار نہیں ہے جو گستاخیاں کرتے، تنقید کی جا سکتی ہے، معقول انداز میں کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن گستاخی برداشت نہیں کی جائے۔ یہ عشق و محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہ کیفیت پیدا ہو تو پھر اطاعت بھی ہوگی، اتباع بھی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ فقد اطاعنی ابا، فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت سے ہٹا دیا جائے گا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع۔ عزیزان گرامی، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کتنی اطاعت، کتنی فرما برداری ہماری زندگیوں میں۔ مسلم معاشرہ، مسلم خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ ٹوٹنے کی وجہ یہ کہ بے عربی کا شکار ہیں لڑکیاں، لڑکے آوارہ گردی کر رہے ہیں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں کہ اولاد کیا کر رہی ہے، دینی تعلیم سے دور، شریعت اسلامی سے واقف نہیں، ایسے کاموں میں الجھے پڑے ہیں جس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو ہے گزشتہ 10 دن سے مہم چلائی تھی تو ختم ہو گئی کہ اس جو ہے آسان نکاح کی۔ اس وقت مشکل یہ ہے کہ نکاح سب سے مشکل ہو گیا ہے مسلمانوں کے پاس، نکاح کو آسان بنائی۔ حضور کی سنت کیسی ہے بتاؤ؟ حضور نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے عقد فرمایا اور ولیمہ تھا دوسرے دن، حضور کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کچھ ہے؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کچھ آٹا ہے، کالا ہو۔ اس کا آٹا ہے وہ؟ حضور اکرم کے صحابہ اکرام کا، حضور کا بھی۔ پھر پوچھا کچھ اور ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا کہ اس میں کچھ کھجور ہے، کالا ہو، اس کا ملیدہ بناؤ، کھجوروں کو ملاؤ، اس میں ملایا گیا۔ حضور نے دسترخوان پہ ڈال کے کہا میرا ولیمہ ہے، کھا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تمہارا تفخر ہو گیا، تمہارا غرور ہو گیا۔ اگر نیت تو قرضہ لینے، انٹرسٹ پہ پیسے لینے اور ایسے بڑے بڑے شادی خانے لینے، کیا ضرورت ہے تفا؟ کیا ضرورت ہے کام؟ آپ غور کر کے دیکھیے۔ حال یہ کہ کل رات میں ایک جگہ سے واپس ہو رہا تھا، ایک شادی خانے کے سامنے ایسا باجا اور ایسے پٹاخے، میں اللہ کا فضل ہے صحت مند ہوں، ہارٹ کا مریض نہیں ہوں، وہ آواز سے میرا دل کیسا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا اس وقت کہ اگر یہ کاش کے بیمار یہاں سے ہارٹ کا مریض گزرتا تو شاید اس کی روح چلے آتی، ایسے پٹاخے چھوڑے گا۔ یہ مسلم معاشرہ، کیسے بے حیائی کے کام، کیسے برائیوں کے کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور مکمل اتباع ضروری ہے اگر کامیابی چاہتے ہو، اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ اور اطاعت اور اتباع کے لیے جو چیز شرط ہے وہ حضور وسلم کی محبت ایسی کہ پھر کسی کی اور محبت دنیا میں نہ۔ ہاں ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو چھوڑ کر اب اس سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور معیار بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس صحابہ کرام کی زندگی کہ مالک کی ضرورت ہو اس دین کے لیے جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کرنے کے لیے اس دنیا میں، اس دین کے غلبے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچے گئے۔ قرآن نے کہا کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد بتایا، کیا بتایا؟ کہ ہم نے نبی بھیجا کہ جو کس لیے کہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کرے، غالب کرنا۔ اب اس دین کو غالب کرنا تو چھوڑ دیجئے، اس دین کے تحفظ کے لیے مال لگتا ہے تو مال لگائیں، جان کھپتی تو جان کھپائے، سب سے بڑھ کے مال بھی لگانے تیار ہو جاتے، جان وقت دینے تیار نہیں ہوتے۔ آج کل انسان چاہتا ہے کہ اس دور میں کہ جو ہے وقت اور وقت سے جو ایک ایک منٹ سے ارن کیا جائے، کمایا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو وقت لگاتے دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، قرآن مجید کی ترویج کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لیے، ایک ایک لمحہ آپ کا بیکار نہیں جا رہا، آپ وہ ارن کر رہے ہیں جو کل قیامت میں کام آنے والا ہے، اس دنیا میں بھی، اور آخر سب جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہوگی تو کامیابی ہے۔ بلکہ اقبال کا ایک شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے، اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے اور ہم پر رحم و کرم فرما۔ مالک یہ جو وبا ختم ہوتے نظر آ رہی، اس کو ہمارے شہر سے، ہماری ریاست سے، ہمارے ملک سے اور دنیا سے اٹھا لے۔ آپ بڑے غفور رحیم ہیں مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان کو فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ جلائیے اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کو قیامت میں اٹھائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے کو ایسا دکھا میں جلدی